جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنتی مین انٹرنس سے داخل ہو کے پھر اپنی اپنی جب جنت میں جائیں گے تو ان میں اتنا ہی فرق ہوگا جتنا یہاں زمین ہے، یہاں پلوٹو ہے، یہاں سورج ہے، یہاں چاند ہے، یہاں وہ سیارہ، یہاں وہ ستارہ، وہاں وہ ستارہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین آسمان میں فرق ہوتا ہے۔ اور کچھ جنتی ایسے ہوں گے کہ وہ جنتیوں کی طرف ایسے دیکھتے ہوں گے، دوسرے انسانوں کی جنت کو ایسے دیکھتے ہوں گے جیسے تم زمین میں بیٹھ کے سورج اور چاند کو دیکھتے ہو۔ اور کچھ جنتی ایسے بھی ہوں گے کہ انبیاء بھی رشک کرتے ہوں گے، خوشی سے دیکھتے ہوں گے، واہ ان جنتیوں کی تو کیا ہی بات ہے، دیکھیں ان کے محل کیسے چمکتے ہوئے، سورج چاند کی طرح دمکتے ہوئے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دوستیاں اللہ کی خاطر ہوتی تھی، نہ فیس بک کے لیے، نہ گندی محفلوں کے لیے، نہ کھیل اور گیم کے لیے، نہ ادھر ادھر کے غلیظ حرکتوں کے لیے۔ ان کی دوستیاں ہوتی ایمان کی بنیاد پہ، دوستیاں ہوتی سجدوں کی بنیاد پہ، دوستیاں ہوتی نماز کی بنیاد پہ، دوستیاں ہوتی دعوت کی بنیاد پہ، دوستیاں تھیں جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد پہ، دوستیاں تھیں دین کے علم کے بنیاد پہ، ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ۔ یہ وہ جنتی ہوں گے کہ ان کو اتنی اونچی جنتیں دی جائیں گی کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کرتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے تو ایک جگہ پہ یوں کہا کہ جس طرح دنیا میں تمہارے سٹیٹس مختلف ہیں، کوئی کیسا کوئی کیسا کوئی کیسا کوئی کیسا، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ اللہ نے جنت کے اندر بھی سٹیٹس بہت مختلف رکھے ہوئے ہیں، کوئی اصحاب الیمین ہیں، کوئی السابقون ہیں۔ کیا خیال ہے ہمارے جیسا ایک گناہگار اور صحابہ برابر تو نہیں نہ ہوں گے؟ یہ اللہ کا عدل ہے، صحابہ اور انبیاء برابر تو نہیں ہوں گے نا۔ انبیاء اور امام الانبیاء جو بیت المقدس میں ان کی امامت کروا رہے تھے، مدینہ کے تاجدار اور صاحب ختم نبوت، وہ برابر تو نہیں ہوں گے نا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، یہ سب سے اونچی جنت ہے اور اسی سے جنتیوں کی ساری نہریں پھوٹتی ہیں، یہ ان کا مصدر ہے، یہ ان کا منبع ہے۔ اور ایک جنت میں ایک مقام ایسا ہے جو اللہ نے صرف دنیا میں ایک انسان کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ انسان اور وہ ہستی و شخصیت امام کائنات اور آمنہ کے لال کی ہستی ہے۔ آپ فرماتے مجھے امید ہے کہ وہ مقام جو صرف ایک بندے کے لیے ہے وہ میں ہوں گا، اور اس مقام کو مقام وسیلہ کہتے ہیں۔